اس میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاءک المنافقون، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں منافق، قالو تو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منافق آ کر گواہی دیتے ہیں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انک لرسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ منافق قطعی جھوٹ بول رہے ہیں۔ 3 باتیں آئی ہیں۔ منافق آتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ پڑھیے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافق کیا کرتے ہیں، اتخذوا ایمانہم، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال، فصدوا، اسی طرح روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ بہت برے ہیں جو کرتوت یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر بن گئے، فتوبیا، پس مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ وہ منافق ہیں، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اللہ فرماتا ہے جب کفر کیا تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں، حق کو دیکھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، حق سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ پڑھیے جی۔ اذا رأیتہم، اور جب آپ انہیں دیکھیں، سورت شروع ہوئی ہے سورہ المنافقون، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو جیبو کا، تو آپ کو بڑے خوش نما معلوم ہوں گے، اجسامہم، ان کے جسم، منافقین کے جسم آپ کو بڑے خوش نما معلوم ہوں گے، وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ گفتگو کریں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو توجہ سے سنیں گے ان کی بات، کَأَنَّهُمْ، وہ مانند، خشب، لکڑیوں کی، مسندۃ، جو دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی گئی ہوں۔ یہ حالت ہے ان منافقین کی، یحسبون، گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ، ہر گرج، علیہم، ان کے خلاف ہی، وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہر اسلام کی جو ترقی کر رہا ہے یہ ہمارے خلاف ہے، ہم العدو، یہی حقیقی دشمن ہے، فاحذرہم، پس آپ ان سے ہوشیار رہیے۔ دشمن کون ہے؟ منافق، آپ ان سے ہوشیار رہیے، بچتے رہیے، قاتلہم اللہ، ہلاک کرے انہیں اللہ، انا یؤفکون، کیسے سرگرداں پھرتے ہیں۔ یہ قرآن میں ہے منافقوں کی علامت، حدیث میں بھی آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ منافقین کی علامت بیان فرمائی، فرمایا تحیتہم لعنۃ، ان کا سلام لعنت ہے۔ دوسرا، وطعامہم نہبۃ، ان کا کھانا لوٹ مار ہے منافقین کا، وغنیمتہم غلول، ان کی مال غنیمت حرام ہے، حلال نہیں ہے، ولا یقربون المساجد الا حجرا، مساجد سے دوری چاہتے ہیں، نزدیکی نہیں چاہتے منافق، ولا یأتون الصلاۃ الا دبرا، نماز میں وقت پہ نہیں آتے، آئیں گے تو لیٹ آئیں گے، مستکبرین، پیٹ پھیر کر آئیں گے، لا یألفون ولا یؤلفون، کسی سے پیار نہیں کرتے، یہ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کرتے، اور مومن کا ایمان کا تقاضا یہ ہے ہم زبان سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور دل سے اس کی کریں تصدیق، یا اللہ ہم نے تجھے صدقے دل سے مانا ہے۔ قیل لہم، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، یستغفر، تاکہ مغفرت طلب کریں، لکم، تمہارے لیے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے نا آؤ چلو غلطی ہو گئی لیکن آؤ تمہارے لیے رسول استغفار کریں، تو کیا کرتے ہیں، لووا رؤوسہم، گھماتے ہیں اپنے سروں کو، اپنے سروں کو ایسے ہلاتے ہیں کہ ہم نے نہیں آنا، ورأیتہم، اور تو انہیں دیکھے گا، یسدون، کہ وہ رک رہے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہیں رسول بلائے آؤ تمہارے لیے استغفار کروں، بخشش کی دعا کروں، لیکن وہ آتے نہیں ہیں۔ یہ قصہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی تفصیل قرآن میں ہی آ رہی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں یہ جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے کہا تھا مسلمانوں کو، وہ کون سی بات کہی تھی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس نے کہا تھا اذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه، اس نے غزوہ تبوک جب آقا علیہ السلام واپس آئے
اس نے کہا لا یخرجن الاعز منہل ازل، مدینے میں ہم عزت والے ہیں اور ذلیل لوگوں کو معاذ اللہ نکالیں گے. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو صحابی حضرت زید بن ارقم انہوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ وہ تو ایسے کہہ رہا ہے. میرے آقا نے اس سے پوچھا عبداللہ سے، یہ جو منافق تھا، تو نے ایسا کہا ہے؟ قسم اٹھا کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایسا نہیں. وہ مکر گیا. تو اس کو کہا گیا چلو آؤ اب رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا جب انہیں کہا جائے آؤ تاکہ مغفرت طلب کرے تمہارے لیے اللہ کا رسول، تو اس نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنا سر گھمایا. اس نے کہا میں نے کوئی نہیں جانا، میں نے کوئی نہیں جانا. تو گھماتے ہیں اپنے سروں کو اور تو نے دیکھے گا کہ وہ روک رہے ہیں اور وہ تکبر کر رہے ہیں. سواء ان علیہم، یکساں ان کے لیے، استغفرتا آپ طلب مغفرت کریں، لہم ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم یا طلب مغفرت نہ کریں ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم ہرگز نہ بخشے گا اللہ انہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین بے شک اللہ راہبری نہیں کرتا فاسقوں کی، منافقین کو اللہ راہبری نہیں کرتا. ہم الذین، یہ منون ہے، رب خود بیان فرماتا ہے. تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاسق اور منافق وہ ہوتے ہیں یقولون جو کہتے ہیں لا تنفقوا نہ خرچ کرو علی من عند رسول اللہ ان پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں، جو صحابہ نہیں ہیں، درویش صحابہ تھے. یہ منافق کہتے تھے تم ان پر خرچ نہ کرو، ان کو مدینے سے نکالو، حتی ینفدوا یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں. کیسے؟ جب تم ان پر خرچ کرنا روک دو گے تو پھر یہ خود بخود چلے جائیں گے. کہتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لیکن منافقین لا يفقهون سمجھتے ہی نہیں. پڑھیے جی. لَقُولُونَ منافق کہتے ہیں لَإِن رَجَعْنَا اگر ہم لوٹ کر گئے إِلَى الْمَدِينَ مدینے میں، کریں گے کیا؟ یہ وہ بات ہے جو حدیث میں بھی آئی ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ تو نکال دیں گے عزت والے منہا وہاں سے الازل ذلیلوں کو. عزت والے مراد لے رہے تھے منافق اپنے آپ کو، اور ذلت والے معاذ اللہ مراد لے رہے تھے صحابہ کو کہ ہم جا کر نکال دیں گے. لیکن اللہ نے یہ قیامت تک اعلان کر دیا اے منافقین تم ٹل لگا لو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت ساری اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. یہ قرآن ہے. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مؤمنین کے لیے ہے. لیکن منافقوں کو کیا ملے گا؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ مگر منافقوں کو علم ہی نہیں. اب یہ ہے کہ یہ منافقین کی آیت مومنین پہ فٹ کرنا جائز نہیں ہے کہ ہم منافقوں کی آیت پڑھ پڑھ کے مومنوں پہ خواہ مخواہ ان کو دھکیلتے رہیں اس کے اندر، تو یہ جائز نہیں ہے. اب یہ کرتے کیا تھے؟ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درویش صحابہ تھے ان کو یہ تانے دیا کرتے تھے جی اگر یہ نبی سچے ہوتے تو سردار ان کی پیروی کرتے، لہٰذا مساکین نے غربا نے کی ہے تو یہ کون سے نبی ہیں؟ یہ درویش صحابہ کو حقیر جانا کرتے تھے. اسی طرح اب درس ختم ہو چکا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر یہ ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو درویشوں کے ایک گروہ میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. تو درویشوں میں سے ایک دن ایک شخص نے جواب دیا، اس نے کہا اے بادشاہ سن لے 4 چیزیں ہیں کہ ہم دنیا میں آرام میں تجھ سے زیادہ خوش ہیں، دنیا میں آرام کے لحاظ سے تجھ سے زیادہ خوش ہیں اور لشکر کے لحاظ سے تجھ سے کم ہیں، جتنا لشکر بادشاہ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے. تیسری بات مرنے میں ہم دونوں برابر ہیں، تجھے بھی موت آنی ہے اور ہمیں بھی موت آنی ہے. لیکن چوتھی بات قیامت کے دن ہم درویش تجھ سے انشاءاللہ بہتر ہوں گے. یہ وہ جو درویشوں کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یہ ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں لشکر سے کم ہیں، آرام میں ہم اچھے ہیں اور مرنے میں برابر ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم انشاءاللہ بہتر ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تلہکم تمہیں غافل نہ کر دیں، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذالک اور جنہوں نے کیا ایسا، مطلب کیا ہے؟ ان کو اولاد نے مال نے غافل کر دیا اللہ کے ذکر سے، فاولئک هم الخاسرون تو وہی گھاٹے میں ہوں گے. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر وہ نماز ہے. قرآن میں آتا ہے
اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے مجھے یاد کرنے کے لیے۔ یہ قرآن میں اللہ کا سب سے بڑا ذکر یہ ہے۔ ہم بیٹھ باہر جا کے لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں لیکن نماز نہ پڑھیں، نماز یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ پڑھیے جی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا، اور خرچ کر لو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس سے جو رزق ہم نے تم کو دیا، کب، من قبل، اس سے پہلے، پیشتر کا معنی پہلے، ان یأتیا، کہ آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی کے پاس، الموت، موت، فیقولا، تو وہ یہ کہنے لگے، ربی، میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہ تو نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، تھوڑی مدت کے لیے، میں کیا کرتا، یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، فاصدق، تاکہ میں صدقہ کر لیتا، واکم، اور ہو جاتا، من الصالحین، نیکوکاروں سے، تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور ہو جاتا نیکوکاروں سے۔ اگلی آیت پڑھ کر پڑھ دیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور مہلت نہیں دیتا اللہ کسی شخص کو جب آ جائے اس کی موت کا وقت، واللہ، اور اللہ، خبیر، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم کیا کرتے ہو۔ ایک سیکنڈ اللہ مہلت نہیں دے گا جب موت کا وقت آ جائے گا۔ یہ رزق اور موت خود انسان کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب تک موت نہیں آئے گی، موت خود انسان کی حفاظت کرتی ہے، جب موت آئے گی تو پھر وہ جگہ تلاش کر لے گی کہاں آنا ہے۔ اب یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، وہ شخص جس کو حج کی طاقت تھی یا اس پر زکوٰۃ واجب تھی، دو چیزیں، حج کی طاقت تھی، زکوٰۃ واجب تھی، لیکن اس نے نہیں کی، تو کہتے ہیں موت کے وقت وہ بندہ رجوع کا سوال کرتا ہے، یا اللہ کاش ایک بار لوٹا دے، میں صدقہ کرتا اور نیکوکاروں سے ہو جاتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک شخص نے عرض کی، حضور یہ تو کافر تمنا کرتے ہیں واپس لوٹنے کی، مومن تو نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے سورہ المنافقون کی آخری 3 آیتیں پڑھ کر سنائی، فرمایا یہ قرآن ہے، اے ایمان والو، تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں غافل نہ کریں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور تم یہ کہو یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ بھی کروں گا، میں نیکوکاروں سے بن جاؤں گا۔ فرمایا یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات نہیں ہو رہی۔ اب اس شخص نے پوچھا زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب 200 درہم سے اوپر مال ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 200 درہم، 200 درہم میں 5 درہم زکوٰۃ واجب ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا حج کب واجب ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا الزاد والبعیر، فرمایا حج کے لیے زاد راہ کا ہونا ضروری ہے اور سواری کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ ہو اور پیچھے گھر والوں کے لیے خرچہ بھی ہو اس وقت تم جا سکتے ہو، لیکن اگر عورت ہے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر ایک عورت ہے اور جانا چاہتی ہے لیکن اس کو کوئی ساری زندگی محرم نہیں ملا تو وہ وقوف کر سکتی ہے، حج سے رک سکتی ہے۔ یہ 200 درہم تو آج بھی کوئی 15,000 روپیہ بنتا ہے۔ نہیں، 200 درہم میں تفصیل بتاتا ہوں۔ 200 درہم حاجت اصلیہ سے نکال کر، ضرورت اصلیہ، اس میں کھانا پینا رہائش، اس میں آلہ ہتھیار جو کمانے کے آلے ہیں، جتنی مہنگی مشینری ہے وہ سب کچھ زکوٰۃ میں نہیں لگے گی۔ اس سے بڑھ کے، ہر ضرورت سے بڑھ کے 200 درہم ہے تو 5 درہم اس میں زکوٰۃ واجب ہے، ضرورت اصلیہ سے۔ شرع جو فقہ کے مطابق تو وہ ہے نا کہ 52 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اور 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا اس وقت تو تقریباً کوئی 15-20 لاکھ۔ یہ نصاب 52.5 تولے چاندی والا جلدی بن جاتا ہے، جی۔ لیکن یہ بھی تب بنائیں گے جب ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ اگر ضرورت اصلیہ 7.5 تولے سونے تو بھی زیادہ ہے، زکوٰۃ واجب نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث اب پڑھی ہے جی جی، تو اس پہ ہمارا یہ کنسنسس بنتا ہے کہ جی 15,000 روپیہ جس کے ہاں، لیکن تفصیل وہ باقی حدیثیں بھی ذہن میں۔ جو فقہ کا جو مسئلہ ہے اس پہ عمل کریں گے یا اس پہ کریں گے؟ میرا کوشچن یہ ہے۔ اچھا نہیں، ایک حدیث میں صرف یہ سرسری بات آئی ہے، باقی حدیثوں میں اسی کی تفصیل ہے، اس کا ایک جملہ ہے جی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ذکر کیا زیادتی فی العمر، عمر کا زیادہ ہونا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک وقت انسان کا آ جاتا ہے 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا. ہاں ایک صورت آقا نے بتائی ہے عمر زیادہ کیسے ہوتی ہے. فرمایا انسان نیک اولاد چھوڑ جائے بعد مرنے کے وہ اس کے لیے فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کرے. فرمایا یہ انسان کی لمبی عمر کا سبب بن سکتا ہے. فرمایا نیک اولاد یدعون لہو، جو اس کے لیے دعا کرے وہ دعا قبر میں بھی لائق ہوتی ہے. فرمایا یہ ہے، اللہ فرماتا ہے عمر کی زیادتی. لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، 1 سیکنڈ اگے پیچھے موت نہیں ہوندی. عمر میں زیادتی تب ہے نیک اولاد ہم چھوڑ جائیں.